شہر سخن پہ جن کا ہے اب راج آئیں گے، یہ آ چکے ہیں پہلے بھی پھر آج آئیں گے، مقبولیت کا سر پہ سجا تاج آئیں گے، بزم سخن میں حضرت معراج آئیں گے۔ جناب معراج فیض آبادی سے درخواست کر رہا ہوں، ان کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، بہت خوبصورت شعر کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ جناب معراج فیض آبادی۔ دو چار شعر اور آپ ہی سنا دیں، میں اپنے فرض سے ادا ہو جاؤں۔ دوستو، چار شعر عرض کر رہا ہوں کہ اے دشت آرزو مجھے منزل کی آس دے، اے دشت آرزو مجھے منزل کی آس دے، میری تھکن کو گرد سفر کا لباس دے۔ اے دشت آرزو مجھے منزل کی آس دے، میری تھکن کو گرد سفر کا لباس دے، اور پروردگار تو نے سمندر تو دے دیے، پروردگار تو نے سمندر تو دے دیے، اب میرے خشک ہونٹوں کو صحرا کی پیاس دے، اب میرے خشک ہونٹوں کو صحرا کی پیاس دے، پروردگار تو نے سمندر تو دے دیے، اب میرے خشک ہونٹوں کو صحرا کی پیاس دے۔ اور یہ شعر سن لیں کہ فرصت کہاں کہ ذہن مسائل سے لڑ سکیں، فرصت کہاں کہ ذہن مسائل سے لڑ سکیں، اس نسل کو کتاب نہ دے اقتباس دے، اس نسل کو کتاب نہ دے اقتباس دے، فرصت کہاں کہ ذہن مسائل سے لڑ سکیں، اس نسل کو کتاب نہ دے اقتباس دے، اس نسل کو کتاب نہ دے اقتباس دے۔ اور یہ آخری شعر حضرات اس سلسلے کا کہ لفظوں میں جذب ہو گیا سب زندگی کا زہر، لفظوں میں جذب ہو گیا سب زندگی کا زہر، لہجہ بچا ہے اس کو غزل کی مٹھاس دے، لہجہ بچا ہے اس کو غزل کی مٹھاس دے، لفظوں میں جذب ہو گیا سب زندگی کا زہر، لہجہ بچا ہے اس کو غزل کی مٹھاس دے۔ حضرات، ایک عجیب سے احساس میں مبتلا رہا ہوں پچھلے 24 گھنٹے سے کہ اگر کوئی شعر آپ کے اجتماعی جذبات کی براہ راست ترجمانی کرتا ہے اور آپ اس کا مثبت رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو ہمارے ادبی قدروں کا تعین کرنے والے حضرات اسے برا شعر کہتے ہیں، اور میں اپنے کو اچھے شاعروں کی صف میں رکھنا چاہتا ہوں۔ لہذا آپ کی اکتاہٹوں سے معذرت کے ساتھ تقریباً 10 برس کے وقفے کے بعد آج جی چاہ رہا ہے کہ ترنم سے 4 شعر آپ کو سنا کے اجازت چاہوں۔ آپ قطعاً خوش نہ ہوں، بہت مایوس ہوں گے آپ میرے ترنم سے، لیکن شعر سن لیں۔ مدت سے ایک مقام پا ٹھہرے ہوئے ہیں لوگ، مدت سے ایک مقام پہ مدت سے ایک مقام پا ٹھہرے ہوئے ہیں لوگ، گرد سفر کو قافلہ سمجھے ہوئے ہیں لوگ، گرد سفر کو قافلہ۔ اور یہ شعر سنے کہ تیشا صلیب زہر سزا طنز قہے قہے، تیشا صلیب زہر سزا طنز قہے قہے، صدیوں سے میرا راستہ روکے ہوئے ہیں لوگ، صدیوں سے
میرا راستہ روکے ہوئے ہیں لوگ، کس کا ہے زہر کس کی ہے خوشبو خبر نہیں، سندل کے ایک درخت سے لپٹے ہوئے ہیں لوگ، سندل کے ایک. اور حضرات یہ آخری شعر سنا کے اجازت چاہوں گا. سندل کے ایک درخت سے لپٹے ہوئے ہیں لوگ، ہم پابر ہے نا لوگ یہاں کیا سفر کریں، کانٹوں کی طرح راہ میں بکھرے ہوئے ہیں لوگ. دیکھیے حضرات، میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کم پڑھوں گا اور بہت شرافت کے ساتھ پڑھوں گا. بہرحال آپ نے حکم دیا ہے تو چند شعر میں اور عرض کیے دیتا ہوں، ارشاد. ذرا سا لہجے کی تبدیلی کے ساتھ، لیکن توازن قائم رکھوں گا. ملاحظہ فرمائیں کہ گونگے لفظوں کا یہ بے سمت سفر میرا ہے، گونگے لفظوں کا یہ بے سمت سفر میرا ہے، گفتگو اس کی ہے لہجے میں اثر میرا ہے، گفتگو اس کی ہے لہجے میں اثر میرا ہے، اور میں نے کھوئے ہیں یہاں اپنے سنہرے شب و روز، در و دیوار کسی کے ہوں یہ گھر میرا ہے. میں نے کھوئے ہیں یہاں اپنے سنہرے شب و روز، در و دیوار کسی کے ہوں یہ گھر میرا ہے. اور اب یہ شعر سن لیں کہ میرا اسلاف سے رشتہ تو نہ توڑے دنیا، میرا اسلاف سے رشتہ تو نہ میرا توڑے دنیا، اسلاف سے رشتہ تو نہ توڑے دنیا، سب محل تیرے ہیں لیکن یہ کھنڈر میرا ہے، سب محل تیرے ہیں لیکن یہ کھنڈر میرا ہے. میرا اسلاف سے رشتہ تو نہ توڑے دنیا، سب محل تیرے ہیں لیکن یہ کھنڈر میرا ہے، سب محل. اور دور تک دارو رسن دارو رسن دارو رسن، دور تک دارو رسن دارو رسن دارو رسن، ایسے حالات میں جینا بھی ہنر میرا ہے، ایسے حالات میں جینا بھی ہنر میرا ہے. دور تک دارو رسن دارو رسن دارو رسن. دور تک دارو رسن دارو رسن دارو رسن، ایسے حالات میں جینا بھی ہنر میرا ہے. اور جب بھی تلوار اٹھاتا ہوں کہ چھیڑوں کوئی جنگ، ایسا لگتا ہے کہ ہر شانے پر سر میرا ہے، ایسا لگتا ہے. جب بھی تلوار اٹھاتا ہوں کہ چھیڑوں کوئی جنگ، ایسا لگتا ہے کہ ہر شانے پر سر میرا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر شانے پر سر میرا ہے. مطلع کی معذرت کے ساتھ کہ تھوڑا براہ راست ہو گیا ہے کہ ملاحظہ فرما لیں کہ تباہیوں کا کسی کو نشان دکھائی نہ دے، کچھ ایسے آگ لگاؤ دھواں دکھائی نہ دے، کچھ ایسے آگ لگاؤ دھواں دکھائی نہ دے. اور اب شعر سنیں کہ بہت پکارتا ہے آسمان والے کو، بہت پکارتا ہے آسمان والے کو، تو یوں کرو کہ اسے آسماں دکھائی نہ دے، تو یوں کرو کہ اسے آسماں دکھائی نہ دے. بہت پکارتا ہے آسمان والے کو، بہت پکارتا ہے آسمان والے کو،
تو یوں کرو کہ اسے آسماں دکھائی نہ دے، اور لگی ہیں صبح پابندیاں کہ اب کے برس کہاں دکھائی دے سورج کہاں دکھائی نہ دے، کہاں دکھائی دے سورج کہاں دکھائی نہ دے۔ اور یہ بزدلی کی سیاست ہے اس صدی کا کمال کہ تیر چلتے رہیں اور کماں دکھائی نہ دے۔ یہ بزدلی کی سیاست ہے اس صدی کا کمال، یہ بزدلی کی سیاست ہے اس صدی کا کمال۔ یہ بزدلی کی سیاست ہے اس صدی کا کمال کہ تیر چلتے رہیں اور کماں دکھائی نہ دے۔ اور دیا ہے شہر کے حاکم نے اپنی فوج کو حکم، دیا ہے شہر کے حاکم نے اپنی فوج کو حکم کہ اس قبیلے میں کوئی جواں دکھائی نہ دے، کہ اس قبیلے میں کوئی جواں دکھائی نہ دے۔ دیا ہے شہر کے حاکم نے اپنی فوج کو حکم کہ اس قبیلے میں کوئی جواں دکھائی نہ دے، کہ اس قبیلے میں۔ اور اس سلسلے کو تھوڑا اور مکمل کر کے اجازت چاہوں 3 شعر کہ ریگزاروں میں جلے خیموں کے منظر دیکھنا، ریگزاروں میں جلے خیموں کے منظر دیکھنا، بستیوں میں لوٹ کر اجڑے ہوئے گھر دیکھنا، دائروں میں ہو رہا ہے آدمیت کا سفر، گھوم پھر کر پھر وہی نیزہ وہی سر دیکھنا۔ کیا بات ہے! گھوم پھر کر پھر وہی نیزہ وہی سر دیکھنا، اور جانے کب آنکھوں میں چھپ جائے کوئی بے رحم سچ، آئینہ بھی دیکھنے والوں سنبھل کر دیکھنا۔ جانے کب آنکھوں میں چھپ جائے کوئی بے رحم سچ، آئینہ بھی دیکھنے والوں سنبھل کر دیکھنا۔ اور اب صرف ایک شعر خاص طور سے آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک تشبیہ تلاش کی ہے کہ مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی راکھ، مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی راکھ، جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دیکھنا، جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دیکھنا۔ مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی راکھ، مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی راکھ، جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دیکھنا، جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دے۔ بہت بہت یہ تھے محترم معراج فیض آبادی۔ کلام خوش بیاں اہل ادب کو جو سنائیں گے، وہ اپنے فن کی پھر اہل سخن سے داد پائیں گے۔ سنبھلنا میں کشانے بزم شعر و آگہی کے، اب جناب حضرت ساقی یہاں تشریف لائیں گے۔ جناب ساقی امروی صاحب کو زحمت کلام دے رہا ہوں۔ میں اجازت 1 منٹ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دوستو، محترم حکیم ناصر صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ پاکستان سے تشریف لائیں محترم حکیم ناصر صاحب۔ میں ساقی صاحب کا ایک شعر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ میں اب تک دن کے ہنگاموں میں گم تھا، میں اب تک دن کے ہنگاموں میں گم تھا، مگر اب شام ہوتی جا رہی ہے۔ محترم ساقی امروی۔ کم اپنے مقدر کا اندھیرا نہیں ہوتا، کم اپنے آپ ذرا خاموش ہوں گے تو آواز آپ تک پہنچے گی۔ کم اپنے مقدر کا اندھیرا نہیں ہوتا، سورج تو نکلتا ہے سویرا نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ۔ کم اپنے مقدر کا اندھیرا نہیں ہوتا، سورج تو نکلتا ہے سویرا نہیں ہوتا،
اس پیڑ کے سائے میں سکون کس کو ملے گا؟ اس پیڑ کے سائے میں سکون کس کو ملے گا جس پیڑ پہ چڑیوں کا بسیرا نہیں کیا ہوتا؟ بات ہے، واہ 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 واہ۔ میں پیمبر نہ صحیح ہوں تو پیمبر جیسا، کیا بات، میں پیمبر نہ صحیح ہوں تو پیمبر جیسا، کوئی گھر بھی نہیں ویران میرے گھر جیسا۔ واہ، میں پیمبر نہ صحیح ہوں تو پیمبر جیسا، کوئی گھر بھی نہیں ویران میرے گھر جیسا۔ اہل دل دل کی نزاکت سے ہیں واقف ورنہ، اہل دل دل کی نزاکت سے ہیں واقف ورنہ، کام لفظوں سے بھی لے سکتے ہیں خنجر جیسا۔ اہل دل دل کی نزاکت سے ہیں واقف ورنہ، کام لفظوں سے بھی لے سکتے ہیں خنجر جیسا۔ میری وسعت کا بھی اندازہ بہت مشکل ہے، میری وسعت کا بھی اندازہ بہت مشکل ہے، ایک قطرہ ہی صحیح ہوں تو سمندر جیسا۔ واہ 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 واہ۔ میری وسعت کا بھی اندازہ بہت مشکل ہے، ایک قطرہ ہی صحیح ہوں تو سمندر جیسا۔ اور میں نے اعصاب کو پتھر کا بنا رکھا ہے، میں نے اعصاب کو پتھر کا بنا رکھا ہے، ایک دل ہے کہ جو بنتا نہیں پتھر جیسا۔ واہ 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 واہ۔ میں نے اعصاب کو پتھر کا بنا رکھا ہے، ایک دل ہے کہ جو بنتا نہیں پتھر جیسا، ایک دل ہے کہ جو بنتا نہیں پتھر جیسا۔ ہم فقیروں کو کبھی راس نہ آیا ورنہ، ہم فقیروں کو کبھی راس نہ آیا ورنہ، ہم نے پایا تھا مقدر تو سکندر جیسا۔ واہ 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 واہ۔ اس سے پہلے کہ ساقی صاحب کبھی راس نہ آیا ورنہ، ہم نے پایا تھا مقدر تو سکندر جیسا۔ اس سے پہلے کہ ساقی صاحب اپنے کلام سے مزید نوازیں، جو حضرات یہاں پر اس طرف پیچھے کھڑے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہاں سے ہٹ جائیں اور یہاں نشستوں پر تشریف رکھیں۔ میں آپ سے انتہائی مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہاں سے تشریف لے آئیں۔ 3 شعر پیش کر رہا ہوں۔ میں آپ نے پیچھے تشریف لے آئیے، پیچھے تشریف لے آئیے۔ بہت شکریہ جی محترم ساقی امروی صاحب۔ میں نے جس زندگی میں رنگ بھرے، میں نے جس زندگی میں رنگ بھرے، میرے دامن میں اس نے سنگ بھرے۔ واہ 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 واہ۔ میں نے جس زندگی میں رنگ بھرے، میرے دامن میں اس نے سنگ بھرے، اور ہم ہی رکھتے ہیں وہ نگاہ کے جو اس کا شوخی سے انگ انگ بھرے۔ کیا بات، ہم ہی رکھتے ہیں وہ نگاہ کے جو، واہ ہم واہ ہی واہ۔ رکھتے ہیں وہ نگاہ کے جو اس کا شوخی سے انگ انگ بھرے۔ اور کتنی بے کیف زندگی ہوتی، کتنی بے کیف زندگی ہوتی،
دل نہ ہوتے اگر امنگ بھرے. کیا بات. یہ تھے محترم ساقی امروہی صاحب. اس سے پہلے کہ میں اور کسی شاعر کو زحمت دوں، ایک گزارش آپ سے کرنی ہے کہ صاحب جشن حضرت مجروح سلطان پوری کا مجموعہ کلام مشعل جاں کے نام سے شائع ہو چکا ہے. یونیکیرینس نے اس کو شائع کیا ہے. 30 درہم کا ہے. مشاعرہ گاہ کے باہر رکھا ہوا ہے. جو صاحب اس مجموعہ کلام کو خرید فرمائیں گے ان کو ایک مجلہ بغیر بلا کسی قیمت کے دیا جائے گا. ویسے مجلے کی قیمت 10 درہم ہے. اب میں مشاعرے کی آگے کارروائی کا چلاتا ہوں کہ شعر ضرب المثل ہیں اور منفرد حسن خیال. آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں کہ شعر ضرب المثل ہیں اور منفرد حسن خیال. شاعری میں تازگی وہ شاعر ہجر و وصال. آئیے کہ اہل محفل منتظر ہیں آپ کے، حضرت محسن کے ہیں جو شاعر شیریں مثال. محترم محسن بھوپالی صاحب کو زحمت کلام دے رہا ہوں. ایک شعر میں ان کا آپ کی نظر کرتا ہوں کہ زیست ہمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں، زیست ہمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں، ایک دھڑکا سا لگا رہ جاتا ہے، ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کھو جانے کا. حضرات، اس قسم کے ضرب المثل شعر کہنے والے اور 5 شعری مجموعوں کے خالق محترم محسن بھوپالی کو کون نہیں جانتا. 2 سال پہلے وہ ایک سانحے سے گزرے ہیں. ان کے گلے کے کینسر کا آپریشن ہوا ہے. خدا کا شکر ہے کہ انہیں دوبارہ زندگی ملی، لیکن قدرتی آواز سے محروم ہیں. اپنے شعر قدر تکلف سے سنائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے سماعت فرمائیے. محترم محسن بھوپالی. توجہ چاہتا ہوں. 2 شعر ملاحظہ کیجیے کہ یوں ہی تو شاخ سے پتے گرا نہیں کرتے، یوں ہی تو شاخ سے پتے گرا نہیں کرتے، بچھڑ کے لوگ زیادہ جیا نہیں کرتے. کیا بات. واہ. یوں ہی تو شاخ سے پتے گرا نہیں کرتے، بچھڑ کے لوگ زیادہ جیا نہیں کرتے. نہ دیکھا جان کے اس نے کوئی سبب ہوگا، واہ واہ واہ. نہ دیکھا جان کے اس میں کوئی سبب ہوگا، کوئی سبب ہوگا، اسی خیال سے ہم دل برا نہیں کرتے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. نہ دیکھا جان کے اس نے کوئی سبب ہوگا، اسی خیال سے ہم دل برا نہیں کرتے. مجھے صاحب یہ تازہ قطع ہے کہ صرف توجہ چاہوں گا، صرف احساس کا ہے کھیل یہاں، صرف احساس کا ہے کھیل یہاں، علم بھی جہل کے برابر ہے. واہ. صرف احساس کا ہے کھیل یہاں، علم بھی جہل کے برابر ہے. کیا خبر لو بجھانے والے کو، کیا خبر لو بجھانے والے کو، روشنی تو دیے کے اندر ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کیا خبر لوٹ جانے والے کو، روشنی تو دیے کے اندر ہے. صرف احساس کا ہے کھیل یہاں. کیا بات. علم بھی جہل کے برابر ہے. اور کیا خبر لو بجھانے والے کو، روشنی تو دیے کے اندر ہے.
غزل کے دو شعر دیکھیے کہ مطلب ہے کہ یہ میرے چاروں طرف کس لیے اجالا ہے، یہ میرے چاروں طرف کس لیے اجالا ہے، تیرا خیال ہے یا دن نکلنے والا ہے۔ واہ 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 واہ۔ یہ میرے چاروں طرف کس لیے اجالا ہے، تیرا خیال ہے یا دن نکلنے والا ہے، اور یقین مانو میں کب کا بکھر گیا ہوتا، یقین مانو میں کب کا بکھر گیا ہوتا، تمہاری یاد نے اب تک مجھے سنبھالا ہے۔ کیا بات، یقین مانو میں کب کا بکھر گیا ہوتا، تمہاری یاد نے اب تک مجھے سنبھالا ہے۔ غزل پیش کر رہا ہوں یہ کراچی کے پس منظر میں چند اشعار۔ مطلب ہے کہ لگتا ہے جیسے کنجے وحشت اثر میں آئے، جی جی، لگتا ہے جیسے کنجے وحشت اثر میں آئے، لگتا ہے جیسے کنجے وحشت اثر میں آئے، ہم اجنبی کی صورت اپنے ہی گھر میں آئے، ہم اجنبی کی صورت اپنے ہی گھر میں آئے۔ واہ 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 واہ۔ لگتا ہے جیسے کنجے وحشت اثر میں آئے، ہم اجنبی کی صورت اپنے ہی گھر میں آئے، ہم اجنبی کی صورت اپنے ہی گھر میں آئے۔ بلاس بھائی یہ نیا شعر دیکھیے گا کہ فکر معاش کیا ہے، فکر معاش کیا ہے جز دائرہ نوردی، فکر معاش کیا ہے جز دائرہ نوردی، فکر معاش کیا ہے جز دائرہ نوردی، فکر معاش کا ہے جز دائرہ نوردی، دیوار و در سے نکلے دیوار و در میں آئے۔ واہ 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 واہ، دیوار و در سے نکلے دیوار و در میں آئے، فکر معاش کیا ہے جز دائرہ نوردی، دیوار و در سے نکلے دیوار و در میں آئے، فکر معاش کیا ہے جز دائرہ نوردی، دیوار و در سے نکلے دیوار و در میں آئے۔ اور یہ شعر آپریشن کے وقت کہا تھا کہ سنگے اجل کی زد پر جب زندگی کھڑی تھی، سنگے اجل کی زد پر جب زندگی کھڑی تھی، سنگے اجل کی زد پر جب زندگی کھڑی تھی، کیا کیا بدلتے منظر میری نظر میں آئے۔ کیا بات ہے، سنگے اجل کی زد پر جب زندگی کھڑی تھی، کیا کیا بدلتے منظر میری نظر میں آئے، سنگے اجل کی زد پر جب زندگی کھڑی جب تھی، زندگی کھڑی تھی، کیا کیا بدلتے منظر میری کیا نظر میں کیا آئے، بدلتے منظر میری نظر میں آئے۔ اور آخری شعر ہے کہ کیفیت آج اپنی، کیفیت آج اپنی ایسی ہے جیسے کوئی، کیفیت آج اپنی ایسی ہے جیسے کوئی، کیفیت آج اپنی ایسی ہے جیسے کوئی، شولوں سے جان بچانے کاغذ کے گھر میں آئے۔ واہ 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 واہ، کیفیت آج اپنی ایسی ہے جیسے کوئی، شولوں سے جان بچانے کاغذ کے گھر میں آئے۔ میں آپ کی فرمائش پر درخواست کر رہا ہوں جناب محسن بھوپالی صاحب سے، جناب محسن بھوپالی صاحب، ممکن یہ قطع بعض لوگوں نے نہ سنا ہو، جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثے وقت کو کیا نام دیا جائے، جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثے وقت کو کیا نام دیا جائے، میں خانے کی توہین ہے رندوں کی اتک ہے،
کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. واہ واہ. جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے, اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. میں خانے کی توہین ہے, رندوں کی ہتک ہے, کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. ایک اور قطعہ ہے کہ اوج پر ہے کمال بے ہنری. اوج پر ہے کمال بے ہنری. اوج پر ہے کمال بے ہنری, با کمالوں میں گر گیا ہوں میں. اوج پر ہے کمال بے ہنری, با کمالوں میں گھر گیا ہوں میں. اوج پر ہے کمال بے ہنری, با کمالوں میں گر گیا ہوں میں. روشنی روشنی کی دشمن ہے, کن اجالوں میں گر گیا ہوں میں. واہ واہ. روشنی روشنی کی دشمن ہے, کن اجالوں میں گھر گیا ہوں میں. چند شعر غزل کے غزل کا مطلب دیکھیے صاحب. لب اگر یوں, بہت نازک بات ہے, لب اگر یوں سیے نہیں ہوتے. لب اگر یوں سیے نہیں ہوتے. لب اگر یوں سیے نہیں ہوتے, اس نے دعوے کیے نہیں ہوتے. لب اگر یوں سیے نہیں ہوتے, اس نے دعوے کیے نہیں ہوتے. اگر ندامت سے تم کو بچنا تھا, گر ندامت سے تم کو بچنا تھا. گر ندامت سے تم کو بچنا تھا, فیصلے خود کیے نہیں ہوتے. گر ندامت سے تم کو بچنا تھا, فیصلے خود کیے نہیں ہوتے. گر ندامت سے تم کو بچنا تھا, فیصلے خود کیے نہیں ہوتے. اور خوب ہے, خوب تر ہے, خوب ترین, اس طرح تجزیے نہیں ہوتے. واہ واہ. خوب ہے, خوب تر ہے, خوب ترین, اس طرح تجزیے نہیں ہوتے. خوب ہے, خوب تر ہے, خوب ترین, اس طرح تجزیے نہیں ہوتے. تجزیے نہیں ہوتے. اور بات بین السطور ہوتی ہے. بات بین السطور ہوتی ہے. بات بین السطور ہوتی ہے, شعر میں حاشیے نہیں ہوتے. واہ واہ واہ. بات بین السطور ہوتی ہے, شعر میں حاشیے نہیں ہوتے. بات بین السطور ہوتی ہے, شعر میں حاشیے نہیں ہوتے. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ تیرگی سے نہ کیجے اندازہ. تیرگی سے نہ کیجیے اندازہ. نہ کیجے اندازہ, کچھ گھروں میں دیے نہیں ہوتے. تیرگی سے نہ کیجیے اندازہ. تیرگی سے نہ کیجیے اندازہ, کچھ گھروں میں دیے نہیں ہوتے. تیرگی سے نہ کیجے اندازہ, کچھ گھروں میں دیے نہیں ہوتے. اور ظرف ہے شرط اولی محسن, ظرف ہے شرط اولی محسن, جام سب کے لیے نہیں ہوتے. ظرف ہے شرط اولی محسن, چاند سب کے لیے نہیں ہوتے. یہ تھے محترم محسن بھوپالی صاحب. جو اپنے حال میں ہیں مست صابر و شاکر, دیار شعر و ادب کے جو شاعر نادر, جو اپنے لہجے پہ اپنے سخن پہ ہیں قادر, سنیں اب اہل ادب آئیں حضرت ناصر. جناب حکیم ناصر صاحب کو زحمت کلام دے رہا ہوں. آپ کی خدمت میں عرض کروں, حکیم ناصر صاحب کا ایک تعارف. آپ نے بہت ہی مشہور غزل سنی ہوگی کہ مجھ کو ہر شخص نے دیوانہ بنا رکھا ہے, سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. محترم حکیم ناصر صاحب. تین شعر سناتا ہوں. وہ کسی کی زندگی کا آسرا پہلے سے تھا, وہ کسی کی زندگی کا آسرا پہلے سے تھا, کیا سمجھ بیٹھے اسے جو بے وفا پہلے سے تھا. کیا سمجھ بیٹھے اسے جو بے وفا پہلے سے تھا. میرے اس کے درمیاں یہ فاصلہ پہلے سے تھا, میرے اس کے درمیاں یہ فاصلہ پہلے سے تھا. دکھ تو یہ ہے رنجشوں کا سلسلہ پہلے سے تھا. کوئی دھوکے سے اسے میرا نہ قاتل کہہ اٹھے, کوئی دھوکے سے اسے میرا نہ قاتل کہہ اٹھے, اس کے ہاتھوں پر تو یہ رنگے حنا پہلے سے تھا.
ہائے غزل ہائے وہ وقت جدائی کے ہمارے آنسو، کیا بات ہے، ہائے وہ وقت جدائی کے ہمارے آنسو، گر کے دامن پہ بنے تھے جو ستارے آنسو، کیا بات ہے، لال و گوہر کے خزانے ہیں یہ سارے آنسو، لال و گوہر کے خزانے ہیں یہ سارے آنسو، کوئی آنکھوں سے چرا لے نہ تمہارے آنسو، کوئی آنکھوں سے چرا لے نہ تمہارے آنسو، ان کی آنکھوں میں جو آئیں تو ستارے آنسو، ان کی آنکھوں میں جو آئیں تو ستارے آنسو، میری آنکھوں میں اگر ہوں تو بیچارے آنسو، کیا بات ہے، ان کی آنکھوں میں جو آئیں تو ستارے آنسو، میری آنکھوں میں اگر ہوں تو بیچارے آنسو، آپ للہ میری فکر نہ کیجے ہرگز، میری فکر نہ کیجے ہرگز، آ گئے ہیں یوں ہی بس شوق کے مارے آنسو، آ گئے ہیں یوں ہی بس شوق کے مارے آنسو، آج اشکوں پہ میرے تم کو ہنسی آتی ہے، آج اشکوں پہ میرے تم کو ہنسی آتی ہے، تم تو کہتے تھے کبھی ان کو ستارے آنسو، تم تو کہتے تھے کبھی ان کو ستارے آنسو، اس قدر غم بھی نہ دے کچھ نہ رہے پاس میرے، اس قدر غم بھی نہ دے کچھ نہ رہے پاس میرے، ایسا لگتا ہے کہ بہہ جائیں گے سارے آنسو، ایسا لگتا ہے کہ بہہ جائیں گے سارے آنسو، دل کے جلنے کا اگر اب بھی یہ انداز رہا، دل کے جلنے کا اگر اب بھی یہ انداز رہا، پھر تو بن جائیں گے ایک دن یہ شرارے آنسو، پھر تو بن جائیں گے ایک دن یہ شرارے آنسو، دو گھڑی درد نے آنکھوں میں بھی رہنے نہ دیا، دو گھڑی درد نے آنکھوں میں بھی رہنے نہ دیا، ہم تو سمجھے تھے بنیں گے یہ سہارے آنسو، ہم تو سمجھے تھے بنیں گے یہ سہارے آنسو، تم کو رمجھم کا نظارہ جو لگا ہے اب تک، تم کو رمجھم کا نظارہ جو لگا ہے اب تک، ہم نے جلتے ہوئے آنکھوں سے گزارے آنسو، میرے ٹھہرے ہوئے اشکوں کی حقیقت سمجھو، میرے ٹھہرے ہوئے اشکوں کی حقیقت سمجھو، کر رہے ہیں کسی طوفان کے اشارے آنسو، دامن صبر بھی ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا، دامن صبر بھی ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا، اب تو آ پہنچے ہیں پلکوں کے کنارے آنسو، اب تو آ پہنچے ہیں پلکوں کے کنارے آنسو، ان کو ناصر نہ کبھی آنکھ سے گرنے دینا، ان کو ناصر نہ کبھی آنکھ سے گرنے دینا، ان کو لگتے ہیں میری آنکھ میں پیارے آنسو، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا خدا رکھا ہے، اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے، پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے، میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے، اب میری دید کی دنیا بھی تماشائی ہے، اب میری دید کی دنیا بھی تماشائی ہے، تو نے کیا مجھ کو محبت میں بنا رکھا ہے، غم نہیں گل جو کیے گھر کے ہواؤں نے چراغ، غم نہیں گل جو کیے گھر کے ہواؤں نے چراغ، ہم نے دل کا بھی دیا ایک جلا رکھا ہے، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ یہ تھے محترم حکیم ناصر صاحب۔ سلیم جعفری صاحب کا ایک خصوصی پیغام میں آپ تمام حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں
मोहतरम सलीम जाफरी साहब के खुसूसी पैगाम मैं आपके गोशगुजार कराना चाहता हूँ। वो ये कि अगले बरस के मशायरों में आप हजरात जश्निया मशायरों में दामे दरहमे सुखने शरीक होंगे। वो इस तरह कि हर साल किसी भी मरहूम शायर का दीवान मजमुआ छापा जाएगा और वो किताब मशायरे के कार्ड के साथ आपको दी जाएगी। अब उसे आप कार्ड की कीमत समझ लें या उस किताब की कीमत, और उस किताब से जो भी आमदनी होगी वो मरहूम के लवाहिकीन की खिदमत में पेश की जाएगी।